بہت پیاری بہن ہیں راول پنڈی سے، اور جو مسئلہ انہوں نے اپنا بتایا یہی مسئلہ 3-4 بہنوں نے بھی بتایا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ٹاپک پر بات کروں یا ایسا وظیفہ بتاؤں جو صرف ان کے مسئلے کا حل نہ ہو۔ بہت سے ایسے لوگ جو رابطہ کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو رابطہ نہیں کر پاتے، ان کے مسئلے کا بھی حل ہو۔ انہوں نے کہا جی ان کے میاں کا کاروبار نہیں چل رہا، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کس نے بندش کی ہوئی؟ پہلی بات مائنڈ مت کیجیے گا، میں خواتین کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر بچیوں کی شادیاں نہیں ہوگی، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی اور مسئلہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بندش ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پر کسی نے کیا ہے۔ ہاں یہ جادو برحق حقیقت ہے، لوگ کر دیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہر مسئلے کو لے کر آپ خواتین گھر میں بیٹھی ہوں تو یہی سوچ رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ جاتی ہیں کسی بھی عامل کے پاس، بابے کے پاس، تو اس سب یہی ان کے ہر مسئلے کے بجائے یہی بتاتے کہ بندش کی ہوئی، کس نے جادو کیا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے، کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اگر آپ ان کو پھر بھی لگتا ہے کہ کسی نے کیا ہے، ہو سکتا ہے، ہم کسی کی زندگی کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، اپنے مسائل اور دکھ اور تکلیف کو انسان بہتر سمجھتا ہے۔ مجھ سے انہوں نے وظیفے کے لیے کہا ہے تو میں ضرور بتاؤں گی ان کو۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حل ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتے ہیں، اور اس پر جادو وغیرہ بھی نہیں جلدی چلتا، اثر نہیں کرتا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس پہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہن سے درخواست ہے سب سے پہلے نماز پڑھیں۔ اور جہاں تک جادو کے لیے وظیفے کا تعلق ہے تو سورۃ بقرہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے، اس سے زیادہ طاقت مجھے نہیں لگتا کسی میں ہے۔ جادو کے لیے جتنا مجرب وظیفہ یہ جو میں بتانے جا رہی ہوں، سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور سورۃ بقرہ آپ نے 41 دن اپنے گھر میں تلاوت کرنی ہے۔ جو مرضی جادو ہو، کالا جادو ہو، ویسے بندش ہو، جو مسئلہ ہو آپ کو جادو کے حوالے سے لگتا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں جس میں بیٹھ کے آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کافی لمبی صورت ہے، آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتی، تو ایک پارہ پڑھ کے ریسٹ کر لیں، ساتھ میں پانی کی ایک بوتل رکھ لیں۔ جب بھی آپ اس کو تلاوت کو ختم کرنا ہے یا ریسٹ کرنا ہے تو پانی کے اوپر دم کر دیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر دم کریں، اور جو گھر میں موجود ہیں افراد ان کے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ شروع کر لیں، ریسٹ کے بعد 2 پڑھ لیں، وقفے کے ساتھ پڑھ لیں اگر ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتی تو۔ اس طرح آپ نے 41 دن سورۃ بقرہ اپنے گھر میں پڑھنی ہے، بلند آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو جادو ہوگا، جو بندش ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی 41 دن کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہ 41 دن کا آپ عمل کر لیں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 10 آیات اور آیت الکرسی، چاروں کل، ان کو اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بنا لینا ہے کہ ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور جو سورۃ بقرہ کا پانی آپ نے دم کیا ہوگا وہ آپ نے 41 دن خود بھی پینا ہے، اپنے تمام گھر والوں کو پلانا ہے، گھر کے تمام کونوں پر، دیواروں پہ، چھت کے کونوں پہ، سب جگہ اس کے چھینٹے مارنے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ 41 دن پوری کر لیں گی، اس کے بعد روزانہ گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دیا کریں، کیونکہ جنات جب جہاں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا جادو ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔